روکے، یہ ایسے افراد کے پاس روکے جن کے زندگی کا مقصد ذکر ہے یا صبح و شام جو ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، تو اس میں فرق کیا پڑتا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ اللہ رہا ہے۔ اگر میں کوئی قول سناتا کسی بزرگ کا، کوئی تصوف کی کسی کتاب کا حوالہ دیتا ہے، تو آپ کچھ شبہات میں مبتلا ہو سکتے تھے کہ جناب پتہ نہیں یہ کون سی بات کر رہے ہیں۔ میں تو سیدھا قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی قدس سرہ العزیز، آپ کی ایک صاحبزادے تھے جو آپ کے دربار میں یا آپ کی بارگاہ میں یا آپ کے آستانے پر لوگ آتے ہیں، تو وہ بندہ دیکھ کے بتاتے یہ چور ہے، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ چغل خور ہے، یہ منافق ہے۔ اب یہ بات بڑی پریشانی کا باعث ہوئی۔ جو آستانے کے منتظمین تھے، لوگ تھے، ان کے یار لوگ آتے ہیں، یہ بچہ بے عزت کر کے رکھ دے، منشا خداوندی تو نہیں ہے۔ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ عیب پوشی کرو، ستر پوشی کرو، کسی کے عیب چھپاؤ۔ یہ بچہ جو ہے وہ انہوں نے ان کے والد گرامی کو شکایت لگائی کہ سرکار اس کو سمجھائیں، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ کوئی گناہ گار آتے ہیں نا، چور ہی آتے ہیں نا، قاتل ہی آتے ہیں۔ وہ 99 بندوں کے قاتل کو کدھر جانے کا حکم ملا تھا؟ اللہ والوں کے پاس، کہ وہ وہاں اللہ والے رہتے وہاں جاؤ۔ گناہ گاروں کا کام ہی یہ ہے کہ گناہ گار ایسی مجلسوں میں جائیں جہاں اللہ والے رہتے ہیں، تو وہاں اللہ والوں کے پاس جا کر وہ بھی اللہ والے بن جاتے ہیں۔ اور اگر نہ بھی پہنچے تو حدیث قدسی بتا رہی ہے کہ رستے میں بھی مر جائیں تب بھی وہ اللہ والے بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ والوں کی طرف جاتے جاتے رستے میں مر گیا، جیسے کہ حدیث پاک میں 100 بندوں کا قاتل بستی میں پہنچا نہیں ہے، پہلے ہی مر گیا، فرشتوں کا جھگڑا ہوا، دوزخی ہے جنتی ہے، جنتی ہے دوزخی ہے، اللہ نے فرشتہ بھیجا جاؤ فیصلہ کرو، اپنا پمائش کرو، ادھر تو ادھر رستہ کم ہے تو جنت میں جائے گا، پیچھے والا رستہ کم ہے تو دوزخ میں جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ ناپا گیا، ادھر والی زمین کو اللہ نے کہا سکڑ جا، ادھر والی زمین کو آپ پھیل جا۔ یعنی اللہ کی مرضی کیا تھی؟ اللہ کی مرضی کیا؟ اللہ کی مرضی بھی یہ تھی کہ یہ بندہ میرے بندوں کی طرف جا رہا ہے، بخشا ہی جائے۔ امام ربانی کے اس بیٹے کے لیے جب شکایت لگائی کہ صاحب دادا صاحب کو سمجھائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اس کو 2-3 دن بازار کا کھانا کھلاؤ، ہوٹل کا کھانا کھلاؤ۔ ایک دن کھلایا، دوسرے دن کھلایا، تیسرے دن کھلایا تو سگنل غائب، برابر ہو گئے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو روک کے رکھو ان لوگوں کے بعد صبح بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، شام بھی اللہ اللہ کرتے ہیں۔ فرمایا جو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے والا ہے وہ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھ دل کی بیدار ہو جاتی ہے، وہ اپنے حالات سے بھی باخبر ہو جاتا ہے، دوسروں کے حالات سے بھی وہ باخبر ہو جاتا ہے۔ کہاں بیٹھنا چاہیے؟ بازار میں۔ کہاں بیٹھنا چاہیے؟ دوستوں کی مجلس ہے، بڑے بڑے بابے ہیں، فلاں میرا یار ہے، بیچ میٹ ہے، میرے ساتھ ریٹائر ہوا ہے، مجھ سے پہلے تھا، سینئر تھا، جونیئر تھا، کہاں رہنا ہے؟ کہاں بیٹھنا ہے؟ زندگی کہاں گزارنی ہے؟ جس کا فائدہ قبر میں بھی ہو، حشر میں بھی ہو۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فرمایا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جو صبح بھی اللہ اللہ کریں، شام بھی اللہ اللہ کریں، تمہارے یار ہیں نہیں ہیں، بیچ میٹ ہے نہیں ہے، کلاس فیلو ہیں نہیں ہے، اس کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اس کی تمیز فقط یہ ہے کہ ذکر والوں کے پاس بیٹھو گے تو ذکر والے بن جاؤ۔ اور پھر فرمایا یریدون وجہہ، کہ ذکر والے کون سے؟ تو ہر بندے نے ذکر کی دکان سجائی ہوئی ہے، کس کے پاس بیٹھے؟ یریدون وجہہ،
وہ ذکر والے جن کا مقصد ذکر کا اس کی رضا ہو، اس کی ان کی نظر میں کسی مالدار کی، کسی غریب کی، کسی متوسط کی کوئی تمیز نہ ہو. ان کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے علیحدہ علیحدہ نشستیں نہ ہو کہ فیکٹریوں والے تو کرسی پر بیٹھیں گے، کروڑ پتی ادھر بیٹھیں گے اور کٹ پتی نیچے بیٹھیں گے، کھانا کھانے والے فلانے وہاں کھائیں گے، فلانے وہاں کھائیں گے. فرمایا ان کے ہاں یہ تمیز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ذکر بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں اور عزت بھی اللہ والے کی کرتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. یریدون وجہہ. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی میں آپ کو سناتا ہوں. میرے آقا مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے اللہ اس کی یاد میں رہتا ہے. نسبہ کیسے؟ بخاری کے حدیث. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو، جب تک حدیث سے نفس میں مبتلا نہ ہو، یعنی اپنے آپ سے باتیں کرنے میں مشغول نہ ہو کہ نماز شروع کی اعوذ باللہ بسم اللہ تک پہنچ گیا، علامہ شریف تک پہنچ گیا جی، پھر خیال شروع ہو گیا کہ فلانا کام جوتی پیچھے رکھ دیے، کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، کوئی اور یاد، کوئی اور بات، کوئی اور خیال. پر میں جب تک یہ حدیث نفس میں مبتلا نہیں ہوا، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی طرف دیکھتا رہتا ہوں. یریدون وجہہ. ایک ہے کہ اس کے ارادے میں رہنا، ایک ہے کہ اس کا تیرے ارادے میں رہنا. خوش نصیب ترین شخص وہ ہے جس کے ارادے میں میرا رب ہو. یریدون وجہہ. وہ اسی کے ارادے میں رہتا ہے، اس کی رضا چاہتا ہے. پھر رسول پاک کو حکم ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. محبوب جو تیرے پاس آگے ہیں اپنی نگاہیں انہیں پر رکھ. اپنی نگاہیں کدھر رکھنی ہے؟ وہ جو آئے نہیں ان پر نہیں، وہ جو ادھر ہے ان پر نہیں، ادھر والوں پر نہیں. فرمایا جو آگے بیٹھ گئے ہیں ان پر اپنی نگاہیں رکھو اور ان سے اپنی نگاہیں ہٹاؤ نہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. ان سے اپنی نظریں نہ پھیرو، کیونکہ یہ آگے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور تیری بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے ہیں. اب ان میں سے کوئی خالی اگر گیا، بے مراد گیا تو پھر تیری مجلس کا قصور ہوگا. محبوب ایسا کر تو کہ تو اپنی نگاہیں ان پر گاڑ کے رکھ، کیونکہ تیری نگاہ کرنے سے ان کی بگڑی بدل جائے گی، ان کا کام بن جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں علامہ اقبال کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. نظر کی بات کر رہا ہے اللہ، نظر کی بات کر رہا ہے. اپنی آنکھیں ان پر گاڑ، کیونکہ جب تو ان پر نگاہ فرمائے گا تیری نگاہ سے ہی ان کو میں زمانے کا امام بنا دوں. بالکل. آپ دیکھیں رسول اللہ نے کسی صحابی کو کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں داخل، کسی ٹیوشن سینٹر پر نہیں بھیجا. اور سارے صحابہ میں آپ جانتے ہیں غزوہ جنگ یمامہ کے بارے میں بڑی مشہور بات ہے کہ 1300 صحابہ وہاں شہید ہوئے. ان میں 700 صحابہ وہ تھے جو حافظ قرآن تھے. اس کا مطلب 1300 میں 700 حافظ قرآن تھے اور باقی 700، باقی جو 600 بنتا ہے 1300 میں 700 حافظ قرآن تھے تو باقی 600 بنتا حافظ نہیں تھا. حافظ نہیں تھا اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک اور بات میرے ذہن میں بھی آئی ہے، میں عرض کروں. ایک بندہ رسول اللہ کی طرف دیکھے تو کیا بنتا ہے؟ اسلام کی حالت میں صحابی بنتا ہے. اور جو اندھا ہے جس کو نظر نہیں آتا وہ بارگاہ رسالت پر تو دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کو حضور نظر
نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے جو اس مجلس میں آ گیا، اس بارگاہ میں آ گیا، اس ماحول میں آ گیا اور اسلام کی حالت میں آیا تو وہ صحابی ہے. عبداللہ ابن عمر مکتوم نبینا تھے کہ رب تعالیٰ نے قرآن اتارا ان کے بارے میں، ابا وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. وہ آئے رسول اللہ کی طرف میں، شوق کیا تھا؟ علمنی ما علمک یا رسول. حضور کوئی بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، کلام چل رہا تھا. وہ آئے نبینا تھے، بیچاروں کو پتہ نہیں تھا کہ حضور کیا کر رہے ہیں، کدھر مصروف ہیں، کدھر مشغول ہیں. اس نے کہا علمنی ما علمک یا رسول اللہ، علمنی ما علمک یا رسول اللہ، علمنی ما علمک یا رسول اللہ. جلدی جلدی حضور مجھے سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا، حضور مجھے سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا، حضور مجھے سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا. رسول پاک کو یہ بات پسند نہ آئی کہ مجلس بھی کوئی آداب ہوتے، لیکن وہ نبینا تھے. تو نبینا بندہ تو معذور ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب مبارک کیا اپنے حبیب کے بارے میں آباسا وتولی. آباسا کا معنی ہے تیوڑی چڑھائی، وتولی اور منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمی جب ان کے پاس اندھا آیا، اعمی اندھا آیا. وما یدریک لعلہ یزکا. اللہ کہہ رہا ہے محبوب تو نہیں جانتا وہ کتنا پاک ہونا چاہتا ہے، کتنا وہ. نبی کا کام یہی ہے نا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. نبی کے دو کام ہیں، ایک ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، دوسرا کیا ہے وہ ان کو پاک کرے گا. اور کیسے پاک ہوں گے؟ وَلَا تَعْدُوَنَّا كَانُهُمْ. محبوب جس پر تیری نظر پڑتی جائے گی وہ پاک ہوتا جائے گا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تدبیر دیکھی. یہ کیا ہے؟ وہ کون سی نگاہ ہے؟ یہاں تو ہر گلی، ہر بازار، ہر محلے میں اولیاء کی تو جماعتیں ہیں جناب. تو اس شعر کا مصداق کون ہے؟ وَلَا تَعْدُوَنَّا كَانُهُمْ. فرمایا اپنی نظر محبوب ان پر رکھ. تريد زینت الحیات الدنیا. تیرا ارادہ کو دنیا کی زندگی کا تو نہیں ہے، تو نے تو ان پر نظر رکھنی ہے. اور تیری نظر سے یہ اللہ کے بندے کامل بن جائیں گے، اور جب ناقص ہو تو نگاہ کرنے سے کامل ہو جائے تو پھر اس کا سٹیٹس ناقصوں سے بڑھ جاتا ہے. سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے بندے سٹیٹس کو کا شکار ہوں. غازی وڈے ساڈا خاندان بڑا لکھا، اسی پڑھی ہے خاندانی فلانے فلانے فلانے. میرے رب نے قرآن میں فرمایا کہ محبوب جو تیری نگاہ میں آئے گا اس کا سٹیٹس یہ ہوگا کہ وہ رب کا محبوب بن جائے گا، وہ رب کے قریب ہو جائے گا، اس کے دل میں رب ہوگا. اور پھر فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. یہ ہے اصل میں میرا مضمون آج کا. وَلَا تُطِعْ، نہ مانو، نہ مانو، بالکل نہ سنو ان کی بات. من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. سننی کس کی ہے؟ فرمایا جس کا دل ہماری یاد میں مشغول ہے اس کی گفتگو بھی فائدہ دیتی ہے، اس کی نگاہ بھی فائدہ دیتی ہے، اس کی صحبت بھی فائدہ دیتی ہے. اور جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے جتنا مرضی وہ کلام کرے، کلام کا فائدہ، نگاہ کا فائدہ، صحبت کا فائدہ نہیں ہے. فرمایا کہ دل کو غافل کرنے کا کیا مطلب؟ کہا اصل ذکر ہوتا ہی وہ ہے جو دل سے کیا جائے. مہر منیر میں پیر میاں علی شاہ صاحب سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ جناب ذکر کی بہترین صورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا زبان ذاکر دل غافل. ایک صورت دل ذاکر زبان غافل، دوسری صورت زبان اور دل دونوں ذاکر. یہ ذکر کی تین صورتیں. کیا حضور اس میں بہتر کیا ہے؟
فرمایا زبان غافل دل ذاکر یہ سب سے بہترین صورت ہے. دل ذاکر زبان. قرآن نے اس کی تعریف کی اور آیت پڑھی سنی. فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. رجال اللہ، ہم سارے رجل ہیں نا، رجل کی جمع رجال. رجال اللہ، اللہ کہہ رہا ہے. کن کو اللہ کہہ رہا ہے؟ رجال، اللہ کے بندے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے بندے رجال اللہ. کون ہے یا اللہ؟ کہا پر لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اور اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. بیع و شراء کرتے ہیں لیکن دل سے ذکر. جناب بغدادی کی بات کی تو میں سنائی آپ کو. حضرت شیخ جنید سے لوگوں نے پوچھا سرکار کوئی عجیب بات بتا، کوئی ہمیں کوئی نقطہ بتا. آپ نے فرمایا سنو پھر نقطہ. میں نے کعبہ شریف میں ایک بندے کو دیکھا، کعبے کے غلاف میں لکھا ہوا تھا اللہ سے غافل تھا. اللہ سے غلاف کعبہ میں لکھا ہوا اندر ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ فلانی فیکٹری برباد ہو گئی ہے، مہربانی کر. ادھر نہیں کٹایا گیا، یا اللہ مہربانی کر. فلانا کام یا اللہ، فلانے سودے میں اتنا نفع، فلانے سودے میں اتنا نفع. فرمایا میں نے کعبے میں دیکھا وہ بندہ غافل تھا. اور میں بغداد کے بازار میں ایک دکان میں گیا، اتنا رش تھا کہ پیسے لینے کا اس کے پاس باری نہیں آ رہی تھی. میں نے اس بندے کو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں پایا. یہ ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے علی کہتے ہیں اور بہترین ذکر یہ ہے کہ ذکر قلب ہو اور دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو اور زبان کہیں اور لگی ہو. یہ بہترین ذکر ہے، یہ بھی کوئی ذکر نہیں ہے. انہوں نے کہا ادنا درجہ ہے ذکر کا اللہ اللہ اللہ. زبان پہ ایسا چرخا چلایا ہوا ہے، جھاگ نکل گئی ادھر سے اور باچیاں درد کرنا شروع ہو گئی اور دل صاحب کسی اور کام پہ لگے، دھیان کسی اور جگہ ہے. فضیلت تو ملے گی، ثواب تو ملے گا، لیکن ذکر کا نفع سب سے پہلے کہاں آتا ہے؟ سب سے پہلے ذکر کا نفع دل میں آتا ہے کہ دل پاک ہوتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَيْقَلَةٌ وَسَيْقَلَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ. فرمایا ہر شے کی ریتی ہے، دل کی ریتی جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. یعنی جیسے تو اللہ کا ذکر کرے گا، جیسے اللہ کا ذکر کرے گا تو تیرے دل سے گناہوں کی میل ہٹنا شروع ہو جائے گی. دیکھ اجلا، میں ایک حدیث کل پرسوں بیان کر رہا تھا اس جگہ پر کہ حضور نے فرمایا اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنۃ تمحوها. فرمایا جب کوئی گناہ کر لو تو فوراً بعد نیکی کرو، کیونکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ اب من الحسنات، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ بھی نیکیوں میں سے ہے؟ فرمایا ہی افضل الحسنات، یہ صرف نیکیوں میں سے نہیں ہے بلکہ نیکیوں میں سب سے افضل ہے. جس کو ہم نفی اس بات کہتے ہیں، جس کو ہم نفی اس بات کہتے ہیں، یہ افضل الحسنات ہے. اور ذکر ہے ہی قلبی. اور میں سلطان الاولیاء حضرت سلطان باہو کا اگر قول آپ کی خدمت میں رکھوں، جو آپ نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ ایک بندہ 70,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرے، دوسرا دل سے ایک مرتبہ اخلاص سے اللہ کہے، پر میں ایک مرتبہ دل سے اللہ کہنے والے کو 70,000 مرتبہ قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر قلبی، کیونکہ کہتے ہیں کعبہ بنائے خلیل آزر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است. کعبہ ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا ہے اور دل رب نے بنایا ہے. اس لیے میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمال کر دی حضور نے فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے
لیکن سن تجھ سے کہیں بڑھ کر شان مومن کے دل کی ہے. تو یہ ہم جیسے گناہگار مومنوں کا دل مراد نہیں. اس سے فرمایا وہ دل جو اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے وہ دل کعبہ سے افضل ہے. ایسی تو سلطان باہو نے نہیں کہا ایک دیدار مرشد دا باہو من لاکھ کروڑا حجاں. کیا مطلب؟ بابا کا ایک لاکھ کروڑ حج کیا مطلب؟ فرمایا نبی اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کعبہ قربان ہے اس دل پر جو اللہ کی یاد میں مصروف و مشغول ہے. تو جب ایسے دل والے کو تم نے دیکھا جس کا دل اللہ کی یاد سے مصروف و مشغول ہے, گویا تم نے کعبے کو دیکھا ہے, بلکہ کعبے کے کعبے کو دیکھا ہے, کیونکہ اس کائنات میں سب سے پہلا دل کا ذاکر, قلبی ذاکر جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. سب سے پہلے ذکر قلبی کس نے شروع کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی, میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل, یا رسول اللہ دل کیا کرتا ہے؟ آنکھیں سوتی, دل نہیں سویا. فرمایا دل بھی میرا 24 گھنٹے. میں قرآن کی اگر آیت آپ کی خدمت میں رکھوں, اسی سورہ اسراء کی 15ویں پارے کی جو میں نے آیت پڑھی ہے, اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. فرمایا کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بول رہی ہے, ہر شے اللہ کی تسبیح بول رہی ہے, لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ سکتے نہیں. ہر شے اللہ اللہ کر رہی ہے. فرمایا ہر شے اللہ اللہ کرے, لیکن جو اللہ ایک مرتبہ میرے محبوب نے کہہ دیا کائنات کا سارا ذکر بھی اکٹھا ہو جائے, رسول اللہ کی ایک دفعہ اللہ کہنے کے برابر نہیں ہو سکتا. اور اس مسئلے پہ حضرت سیدنا امام ربانی نے مکتوبات میں لکھا کہ رسول اللہ کا ایک سجدہ, وہ جو نسیان میں بھول کے نسیان مصطفیٰ جو رسول اللہ کا نسیان ہے, فرمایا وہ ہمارے یاد سے بہتر ہے. جو نسیان میں رسول اللہ نے سجدہ کیا وہ سارے ہمارے ساری کائنات کے سارے انسانوں کے سجدوں سے. پتا آپ کو کہ ہر نبی جو اپنی امت کا نبی ہے, کوئی نبی بھی ایک امت کا نبی ہو تو دوسرے کسی نبی کا امتی نہیں ہو سکتا. ذرا دوبارہ سمجھے کہ یہ نا ایک ایک وقت میں 40 نبی بھی ہوئے. اس علاقے کا نبی اس علاقے کے نبی کا امتی نہیں. ہر نبی نبی ہے, امتی نہیں. کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی اور نبی کا امتی. ہر نبی کو انڈیپینڈنٹ اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے. کوئی نبی کسی نبی کا امتی نہیں ہے, لیکن ایک نبی ایسا ہے جس کے سارے نبی ہی امتی ہیں. ایک نبی ایسے ہیں کہ سارے 1,24,000 کروڑ انبیاء کی پوری جماعت بھی اس کی امتی ہے, اور وہ نبی ہمارے نبی, وہ ہمارے آقا و مولا. اور ہمارے آقا و مولا کو اللہ نے ایسا کیوں بنایا ہے کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی. فرمایا ساری کائنات اللہ اللہ کرے, ایک طرف ہے میرا محبوب اللہ اللہ کرے, دوسری طرف ہے. دعا کرتے بیٹھے, اللہ کا ذکر قلب سے کرنا. آیت پوری کرتا ہوں پھر میں اپنا ایک جملے میں اپنا مطابق کرتا ہوں. فرمایا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ. کیا نشانی ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے؟ فرمایا اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ خواہشات کا بندہ ہے, اپنی خواہشوں کے پیچھے ساری زندگی برباد کر دی. یہ مل جائے, یہ مل جائے, یہ مل, اسے لذت کبھی ملی نہیں کہ کبھی بیٹھ کے اللہ اللہ کرے. ایسا لمحہ اس پر گزرے کہ در حضور حضور الہ, ایسا بندہ کہ جو اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے.
فرمایا مولانا روم کہتے ہیں جو اس کی بارگاہ میں بیٹھا ہے دراصل وہ اللہ کے پاس بیٹھا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کا کوئی کام بھی سیدھا ٹینشن ہی بڑی ٹینشن, کاروبار ہی نہیں سمجھ آ رہے, حالات ہی خراب ہو گئے. یار سیدھا سا فارمولہ ہے, اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ اس شعر کے خلاف ہے یا یہ شعر آیتوں اور قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ذکر قلبی تھا وہ سکھایا ابو بکر صدیق کو. اس بنیاد پر حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ ابو بکر ساری نیکیاں لے لے, غار ثور کی ایک رات مجھے دے دے. حضرت ابو بکر صدیق نے وہ ذکر قلبی سکھایا امام جعفر صادق کو, انہوں نے یہ ذکر سکھایا سلمان فارسی کو, انہوں نے یہ ذکر سکھاتے سکھاتے ہم تک ذکر پہنچا ہے. تو میں آپ کو اصل میں دعوت عرض کرنی تھی کہ میرا سالانہ پروگرام ہوتا ہے یوم تاسیس, وہ کل ہے 11 فروری بعد نماز عشاء. اس میں ایک ایسے بندے کو میں دعوت دیتا ہوں اور ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس شخصیت کو کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں, اور میں نے 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 4 دفعہ نہیں, 5 لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کی قیمتی ایام گزارے ہیں. لیکن اس بندے میں یہ کمال میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو تانیوں والے تھے, وہ لوگ جو 20ویں 21ویں 22ویں گریڈ کے لوگ ہیں, وہ آج اس کے قدموں میں بیٹھتے ہیں. اور میں نے ان 60 سالوں میں کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی بڑے سے بڑا افسر جوتیوں میں بیٹھ گیا تو انہوں نے صرف اس وجہ سے کہا کہ ادھر اس کی کرسی ڈال کے دو کہ یہ بڑا ہے نہ. اس کی مجلس میں اہتر و بہتر برابر ہیں, اور وہ ہستی اور شخصیت ایسی ہے کہ نگاہ کرتی ہے سر سے لے کر پاؤں تک نبی کی شریعت کا بندہ نمونہ بن جاتا ہے. تو وہ میرے مرشد ہیں, آپ صرف دیکھنے کے لیے آئے, آپ صرف دیکھنے. میرے پاس اس پر بہت سارے دلائل ہیں, میں خود مخالف تھا یہ جو تڑپنے بھڑکنے والا نظام ہے, لیکن اگر کسی کو اعتراض اختلاف کو سمجھ نہیں آیا, میں جمعے کے بعد ادھر بیٹھتا ہوں, ہر جمعے بیٹھتا ہوں, میں قرآن و سنت سے دلائل دے سکتا ہوں کہ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب توجہ فرماتے تھے, ایک توجہ سے, توجہ مصطفیٰ سے بندہ زمین سے آسمان ہو جاتا تھا. اور یہ فیضان رسول اللہ کا قیامت تک جاری و ساری رہے گا. جناب ابو ہریرہ نے کیا کہا رضی اللہ عنہ کہ میں نے اپنے آقا و مولا امام الانبیاء سے وہ سیکھا ہے, اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم میرا گلا کاٹ دو. یہ بات ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ باتیں میں تمہیں بتاؤں تو میرا گلا کاٹ دو. اور پھر کتمان علم تو حرام ہے, اور انہوں نے کیا باتیں بتائی نہیں, کہا انہوں نے بتائی ہیں لیکن اہلوں کو بتائی ہیں, نہ اہلوں کو نہیں بتائی. تو وہی باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے کل آپ تشریف لائیں. بعد نماز مغرب لنگر شریف ہے, اور میری محفل اس طرح ہوتی ہے کہ وہاں لنگر پہلے ہوتا ہے, محفل بعد میں ہوتی ہے. عام طور پر آپ کو پتہ نا لنگر لیٹ رکھتے ہیں تاکہ بندے ذرا محفل میں اخیر تک بیٹھے رہیں. لنگر دے دیا تو بندے تتر ہو جائیں گے. ہم تو مغرب کی نماز کے بعد لنگر دے دیتے ہیں اور نماز عشاء کے بعد محفل شروع کرتے ہیں. الحمدللہ پچھلے 7 سال سے ہماری محفل جو ہے وہ ہاؤس فل ہی رہتی ہے, کیونکہ ہم جس بندے کی ایڈورٹائز کر رہے ہیں, آپ ایکسپیریمنٹ کے طور پر ایک دم اس کو دیکھ لیں, آ کے چیک کر لیں, اس کی بات سنیں. میں نے ابھی کہا کہ جس کا دل اللہ کی یاد سے مصروف ہے اس کی گفتگو بھی فائدہ دیتی ہے, اس کی صحبت بھی فائدہ دیتی ہے. اللہ نیکوں کی صحبت ہمیں نصیب فرمائے.